प्रेज द लॉर्ड। एक दफा फिर से आप सबको खुशामदीद। आज बड़ा अहम टॉपिक है जिसपे हम लोग जो है वो बात करेंगे। और इससे पहले कि मैं उसकी तरफ बढ़ूं, मैं आप लोगों को इस बात की तरफ आप लोगों की तवज्जो लेके जाना चाहता हूं कि ईमानदार होते हुए हमें इस वक्त को अंडरस्टैंड करना है कि हम किस वक्त में से गुजर रहे हैं। हम लोग आखिरी दौर में हैं और हर लम्हा जो गुजर रहा है ये हमें आखिरी दौर की तरफ लेके जा रहा है। और इस दौर के अंदर हालात जो है वो दिन ब दिन जो है वो खराब होते जा रहे हैं। और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आने वाला जो दिन होगा या आने वाले जो महीने होंगे या साल होंगे या आने वाला वक्त जो है वो किस तरह का होगा। लेकिन ये वक्त है कि हम अपने आप को खुदा के कलाम में मजबूत करें, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा का कलाम ला तब्दील है। खुदा का कलाम जो है वो ला तब्दील है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने कहा गिनती की किताब में कि वहां पे लिखा है कि खुदा इंसान नहीं कि झूठ बोले और ना ही आदमजात है कि अपना इरादा बदले। जो कुछ खुदा के कलाम में लिखा है वो ला तब्दील है। आमीन। इसलिए ये वक्त है कि हम अपने आप को खुदा के कलाम में जो है वो और ज्यादा गहरा लेके जाएं, खुदा के कलाम की सच्चाइयों को और ज्यादा समझें और ज्यादा खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानें और ज्यादा खुदा की कलाम की सच्चाइयों में जिए, ताकि खुदा का कलाम हमारी जिंदगी में काम करता हुआ नजर आए। बाइबल मुकद्दस ये कहती है, यीशु मसीह ने कहा कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता नहीं रहेगा, बल्कि हर वो बात जो खुदा के मुंह से निकलती है। खुदा के मुंह से क्या निकलता है? खुदा का कलाम। आए आज हम अपनी रहनुमाई के लिए खुदा के कलाम में से देखेंगे। मेरे साथ निकालेगा मत्ती की मार्फत अंजीली बयां, उसका 9वां बाब और उसकी 29 आयत हम खुदा के कलाम में से देखेंगे। लिखा है, तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे एतकाद के मुआफिक तुम्हारे लिए हो। इस आयत का आखिरी हिस्सा जो है वो मैं दोबारा से आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा है एक्सक्यूज मी, तुम्हारे एतकाद के मुआफिक तुम्हारे लिए हो, यानी इंग्लिश में बी अकॉर्डिंग टू योर फेथ। उर्दू में तुम्हारे एतकाद के मुआफिक तुम्हारे लिए हो। अगर इस आयत का जो आखिरी हिस्सा है इसका हम न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में अगर इसका तर्जुमा देखें तो वहां पे लिखा है एक्सक्यूज मी, वहां पे लिखा है बिकॉज ऑफ योर फेथ इट विल हैपन, कि तुम्हारे ईमान की वजह से ये होगा। तुम्हारे ईमान की वजह से ये होगा। और अगर हम लोग एक और तर्जुमा बाइबल का देखें तो वहां पे और ज्यादा इसको खूबसूरत तरीके से बयान किया गया। लिखा है बिकॉज ऑफ योर फेथ, तुम्हारे ईमान की वजह से या तुम्हारे ईमान की बदौलत यू विल बी हील्ड, कि तुम शिफा पा जाओ। आमीन। अगर हम इस पैसेज को पिछली याद को पढ़े तो हम लोग जो है वो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो है वो अगर आप 28वीं याद को पढ़ें तो वहां पे लिखा है, जब वो घर में पहुंचा तो वो अंधा उसके पास आया और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमको एतकाद है कि मैं ये कर सकता हूं? उन्होंने उससे कहा, हाँ खुदावंद। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे एतकाद के मुआफिक तुम्हारे लिए हो। आज मैं इसमें से जो है हीलिंग पे बात नहीं करने जा रहा, बल्कि मैं इसमें बड़े अहम इशू पे जो है वो इसमें से बात करने जा रहा हूं। और वो ये है कि आप जो अपने लिए एतकाद रखते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यीशु मसीह की खिदमत को देखें, जब यीशु मसीह जमीन पर थे तो जहां जहां पे हम देखते हैं कि खुदा की कुदरत यीशु मसीह के वसीला से जाहिर हुई, वहां पे यीशु मसीह ने कहा कि तेरे लिए तेरे एतकाद के मुआफिक हो। यानी जिस शख्स ने अपना मुआवजा हासिल किया, यीशु मसीह ने कहा कि तेरे लिए तेरे एतकाद के मुआफिक हो या तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। जो पॉइंट मैं आज शाम आपके सामने रखना चाहता हूं, डिस्कस करना चाहता हूं, ये है कि आपको इस बात को अंडरस्टैंड करना है कि आपका एतकाद जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। योर बिलीव इज रियली इंपॉर्टेंट।
اور کوشچن یہ ہے کہ آپ اپنے لیے کیا اعتقاد رکھتے ہیں. جب ہم اس دور میں سے گزر رہے ہیں جس دور کے اندر جو ہے وہ چیزیں سٹیبل نہیں ہے، حالات سٹیبل نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا کہ اگلے ہی لمحہ کیا ہو جائے، اس ساری سچویشن میں، ان سارے حالات میں ہم اپنے لیے کیا بلیو کرتے ہیں. انڈرسٹینڈ کریں، ہمارا بلیو، جو ہم بلیو کرتے ہیں، جو ہم یقین کرتے ہیں، یا جو ہم اعتقاد رکھتے ہیں، ہمارے لیے وہ امپورٹنٹ ہے. اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے اور اس بات کو اجازت دینا ہے تاکہ یہ بات آپ کے اندر اترے. آپ کا یقین جو ہے وہ آپ کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے. آپ کا اعتقاد آپ کے پریزنٹ پر، آپ کا اعتقاد آپ کے فیوچر پر، آپ کا اعتقاد آپ کی زندگی کے ہر ایک ایریا پر اثر انداز ہوتا ہے. آمین. سو اس لیے what you believe، آپ اپنے لیے کیا یقین کرتے ہیں، آپ اپنے لیے کیا اعتقاد رکھتے ہیں، دس از امپورٹنٹ. یہ کوشچن ہے، اور میں آج شام آپ کو انکریج کروں گا کہ آج شام آپ اپنے آپ سے مخاطب ہوں، اپنے آپ سے یہ کوشچن کریں کہ میں کیا اعتقاد رکھتا ہوں، what I'm believing for myself، کہ میں اپنے لیے کیا یقین رکھتا ہوں. آمین. انڈرسٹینڈ کریں اس بات کو جو میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں. خدا آپ سے پیار کرتا ہے. خدا جو ہے وہ آپ کی درخواست اور آپ کے خیال سے بڑھ کر کام کرنے کو تیار ہے. جس طرح بائبل مقدس میں لکھا ہے افسیوں 3:20 کے اندر کہ خدا جو ایسا قادر ہے کہ اپنی اس قدرت کے موافق جو ہمیں تاثیر کرتی ہے، ہماری درخواست اور ہمارے خیال سے بڑھ کر کام کرتا ہے. خدا چاہتا ہے آپ کی زندگی میں کام کرنا. خدا چاہتا ہے کہ وہ آپ کی زندگی میں اپنی قدرت کو ظاہر کرے. خدا چاہتا ہے کہ آپ خدا کی الہی فیور کا، مداخلت کا، خدا کے سپر نیچرل کا، خدا کی جو ہے وہ کنگڈم مینیفیسٹیشن کا اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کریں. خدا یہ چاہتا ہے، خدا کی مرضی ہے، کیونکہ خدا آپ کے اگینسٹ نہیں، خدا آپ کے ساتھ ہے. لکھا ہے جس نے بیٹا دینے کو ہی دریغ نہ کیا وہ باقی سب کچھ کیوں نہ دے. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے، ایماندار ہوتے ہوئے، بلیورز ہوتے ہوئے، مسیح کا بدن ہوتے ہوئے ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ہم نے خدا کو اجازت دینی ہے کہ خدا ہماری زندگی میں کام کرے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے فیتھ کو ریلیز کریں. انڈرسٹینڈ کریں، خدا اس وقت ہماری زندگی میں کام کرے گا جب ہم خدا کو اجازت دیں گے، اور ہمارا ایمان جو ہے وہ ہمیں اس پوزیشن پر لے کے آتا ہے کہ خدا کو ہماری زندگی کے اندر موقع ملے کہ خدا ہماری زندگی میں کام کر سکے. خدا کو موقع ملے کہ خدا اپنی سپر نیچرل پاور ہماری زندگیوں میں مینیفیسٹ کر سکے. آمین. اور یہ خدا اسی وقت کرے گا جب آپ کا ایمان اسے اجازت دے گا. اگین اگر آپ غور کریں، آپ اناجیل کو پڑھیں تو یسوع مسیح نے کہا تیرے لیے تیرے اعتقاد کی موافق ہو. سو جو آپ بلیو کرتے ہیں، جو آپ اعتقاد رکھتے ہیں، یعنی آپ کا جو اعتقاد ہے یہ ایک اوپننگ ہے. جو جب آپ اعتقاد رکھتے ہیں، جب آپ اپنے لیے بلیو کرتے ہیں تو یہ ایک اوپننگ ہے جس میں خدا کو موقع ملتا ہے کہ خدا آپ کی زندگی میں کام کر سکے. آمین. انڈرسٹینڈ کریں وائی، کیوں میں یہ اس بات کے تعلق سے بات کر رہا ہوں، کیونکہ ہمارا ایمان جو ہے وہ خدا کو اجازت دیتا ہے کہ خدا ہماری زندگی کے اندر کام کر سکے. آمین. انڈرسٹینڈ کریں، آپ کا اعتقاد جو ہے، آپ کا بلیو جو ہے، آپ کا ایمان جو ہے، یہ ایک اسپرچل فورس ہے جو آپ کو کنیکٹ کرتا ہے اسپرٹ ریلم میں. آپ کا ایمان جو ہے یہ ایک روحانی قوت ہے جو آپ کو ایکسیس دیتا ہے، یہ آپ کے لیے کھولتا ہے روحانی عالم کو، جہاں پہ آپ کے لیے جو مسیح یسوع میں آلریڈی ہو چکا ہے، آپ اس کا اپنی زندگی میں اس کا ایکسپیرینس کر سکتے. یعنی آپ کا بلیو جو ہے وہ آپ کو اس پوزیشن پر لے کے آتا ہے جہاں پہ آپ خدا سے، جو آپ کے لیے پہلے ہی سے ہو چکا ہے، جو آپ کے لیے ریڈی ہے، وہ آپ کی زندگی میں خدا انڈیل سکے، جاری کر سکے، مینیفیسٹ کر سکے. آمین. کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ مسیح یسوع میں ہمیں آسمانی مقاموں پر ہر ایک برکت جو ہے وہ دی گئی ہے، ہمارے لیے آلریڈی ہو چکا ہے. ہمیں آج جس چیز کی ضرورت ہے، آج سے ایک ہفتہ بعد
یا 1 سال بعد وہ آلریڈی ہمارے لیے اویلیبل ہے، لیکن ہمارا ایمان، اگر ہم ایمان میں نہیں ہیں، اگر ہم بلیو نہیں کرتے تو ہم اس کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اور ہمارا ایمان جو ہے، ہمارا بلیو جو ہے، وہ فورس ہے یا وہ ذریعہ ہے جو ہمیں اس پوزیشن پر لے کے آتا ہے کہ ہم جو خدا ہمارے لیے پہلے سے کر چکا ہے، جو اویلیبل ہے، ہم اس کو اپنی زندگی میں حاصل کر سکیں۔ آمین۔ سو کوشچن یہ ہے کہ ہم کیا اعتقاد رکھتے ہیں؟ کیا ہم اس بات پہ اعتقاد رکھتے ہیں، ہمارا جو بلیو ہے وہ اس بات پہ ہے جو میڈیا ہمیں آج بتا رہا ہے، یا ہماری فائنینشیل کنڈیشن ہمیں بتا رہی ہے، یا ہماری باڈی ہمیں بتا رہی ہے، یا ڈاکٹرز کی جو رپورٹ ہے ہم اس پہ اعتقاد رکھ رہے ہیں، اس کا بلیو کر رہے ہیں، یا جو لوگوں کی منفی باتیں ہیں وہ ہم سنتے ہوئے ہم ان پر اعتقاد رکھ رہے ہیں۔ Where is your faith؟ آپ کا ایمان کہاں پر ہے، یا ہم کس چیز پر ایمان رکھتے ہیں، یا ہم کیا اپنے لیے بلیو کر رہے ہیں؟ اگین، کیا ہم وہ بلیو کر رہے ہیں جو میڈیا بتا رہا ہے؟ کیا ہم وہ بلیو کر رہے ہیں جو فائنینسز بتا رہے ہیں؟ کیا ہم وہ بلیو کر رہے ہیں جو ہمارا بدن بتا رہا ہے یا لوگ ہمیں بتا رہے ہیں؟ what we are believing for؟ ہم اپنے لیے کیا بلیو کرتے ہیں؟ کیونکہ یسوع مسیح نے کہا تیرے لیے تیرے اعتقاد کے موافق ہو، جو آپ اپنے لیے یقین رکھتے ہیں، اعتقاد رکھتے ہیں، آپ کے لیے وہی ہوتا ہے۔ اور جس طرح تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا کہ آپ کا بلیو جو ہے، آپ کا اعتقاد جو ہے، وہ آپ کہ پریزنٹ، مستقبل، آپ کی زندگی کے ہر ایک ایریا پر اثر انداز ہوتا ہے۔ آمین۔ انڈرسٹینڈ کریں، ہمیں جو ہے وہ ہر صورتحال سے اوپر رہتے ہوئے اپنے لیے وہ یقین کرنا ہے جو خدا کا کلام کہتا ہے۔ آمین۔ کیونکہ جس طرح میں نے آغاز میں کہا کہ خدا کا کلام جو ہے وہ کبھی بے انجام نہیں، اور ہمارا جو اعتقاد ہے، ہمارا جو بلیو ہے، اس کی بیس always should be the word of God، وہ خدا کا کلام ہونا چاہیے، نہ کہ حالات، نہ کہ ڈاکٹرز رپورٹ، نہ کہ میڈیاز رپورٹ، نہ ہی لوگوں کی باتیں، بٹ اور نہ ہی فیلنگز، نہ ایموشنز، بٹ the word of God، بلکہ صرف اور صرف خدا کا کلام۔ آمین۔ انڈرسٹینڈ کریں اس بات کو، یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم ہر طرح کے حالات میں اپنے لیے خدا کے کلام کی سچائی کا یقین کریں۔ انڈرسٹینڈ کریں، آپ کے اندر ایمان بڑھنا شروع ہو جاتا ہے جب آپ خدا کی مرضی کو جاننا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب آپ خدا کی مرضی کو جاننا شروع ہو جاتے ہیں خدا کے کلام کو سنتے ہوئے، اور جب آپ خدا کے کلام کو سنتے ہیں اور آپ جو ہے وہ پہچانتے ہیں ان سچائیوں کو جو خدا کا کلام آپ کے تعلق سے بیان کرتا ہے، تو یہ چیز آپ کے اندر جو ہے وہ ایمان کو متحرک کرتی ہے، یہ چیز ایمان کی مقدار کو بڑھاتی ہے، یہ چیز آپ کے اندر ایمان کو مضبوط کرتی ہے، کیونکہ بائبل یہ کہتی ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ جب آپ کلام کو سنتے ہیں تو آپ کے اندر ایمان جنم لیتا ہے، آپ کے اندر ایمان کی مقدار بڑھتی ہے۔ آمین۔ آپ یہ سوچ رہے ہو کہ میرے اندر ایمان کہاں سے آیا؟ انڈرسٹینڈ کریں اس بات کو، یو ہیو گیون میئر آف فیتھ، آپ کو ایمان جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ اگر آپ رومیو کے خط کو پڑھیں تو رومیو کا خط اور رومیو کے خط کو پڑھیں، اس کے 12ویں باب کی 3 آیت کو پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے، میں اس توفیق کی وجہ سے جو مجھ کو ملی ہے تم میں سے ہر ایک سے کہتا ہوں، جیسا سمجھنا چاہیے اس سے زیادہ کوئی اپنے آپ کو نہ سمجھے، بلکہ جیسا خدا نے ہر ایک کو اندازہ کے موافق ایمان تقسیم کیا ہے، اعتدال کے ساتھ اپنے آپ کو ویسا ہی سمجھے۔ سیم میئر آف فیتھ، جب آپ نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا تو نہ صرف آپ کو بلکہ ہر اس شخص کو جس نے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا اس کو ایمان دیا گیا، میئر آف فیتھ، سیم فیتھ جو ہے وہ اس کو دیا گیا۔ لیکن کچھ لوگ جو ہے وہ
اپنے ایمان کی ایکسرسائز کرتے ہوئے ایمان کے سورما بن جاتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے وہ ایمان کی ایکسرسائز صرف یسوع مسیح کو قبول کرنے کی حد تک رکھتے ہوئے اس سے آگے نہیں کرتے. So you already have faith given. آپ کو پہلے ہی سے ایمان دیا گیا ہے. سو آپ کی یہ جاب ہے کہ آپ کلام کو، جس طرح میں نے کہا کہ جب ہم کلام کو سنتے ہیں تو ہم خدا کی مرضی کو جاننا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ چیز ہمارے اندر ایمان کی مقدار کو بڑھاتی ہے. بیکاز بائبل says faith comes by hearing and hearing by the word of God. آمین. سو یہ امپورٹنٹ ہے، یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اپنے فیتھ کو بلڈ کریں تاکہ ہم وہ بلیو کریں اپنے لیے جو خدا کا کلام کہتے ہیں. آمین. سو یہ ہماری یہ ذمہ داری ہے. سو میں آپ کو انکریج کروں گا آج شام کہ آپ کے سامنے یہ سوال رکھتے ہوئے کہ آپ اپنے لیے کیا بلیو کرتے ہیں. یہ امپورٹنٹ ہے. ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے اندر ایمان کو پیدا کریں تاکہ ہم اپنے لیے وہ بلیو کریں جو خدا کا کلام کہتا ہے. آمین. نہ کہ وہ جو حالات کہتے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ کام کریں. ہمیں ان 3 ایریاز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں سب سے پہلے اس بات پہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا سنتے ہیں. وہ سنیں جو خدا کا کلام کہتا ہے. خدا کے کلام سے ہٹ کے اگر کوئی چیز ہے جو آپ کے اندر ایمان نہیں بلکہ کچھ اور پیدا کرے گی، اور وہ چیز آپ کے اندر خوف پیدا کرے گی. اگر آپ خدا کے کلام کو سنیں گے تو ایمان پیدا ہوگا. اگر آپ دنیا کو سنیں گے، حالات کو سنیں گے، تو آپ کے اندر خوف پیدا ہوگا. خوف جو ہے وہ ابلیس کی طرف سے، اور وہ ایمان کی ایک اپوزٹ فورس ہے. آمین. اور فیئر جو ہے، خوف جو ہے، وہ آپ کو کھا جاتا ہے، وہ آپ کو کسی کام کا نہیں رہنے دیتا. سو نمبر 1 وہ کریں اس بات پہ کہ آپ کیا سنتے ہیں. آپ کو اس پہ کام کرنے کی ضرورت. دس از امپورٹنٹ. نمبر 2 یو ہیو ٹو ورک آن. آپ کو اس بات پہ کام کرنا ہے کہ ویئر از یور فوکس. آپ کس چیز پہ دھیان دے رہے ہیں. کیا آپ اپنے حالات پہ، یا جو دنیا میں نظر آ رہا ہے آپ کو اس پہ، یا آپ خدا کے کلام پر جو ہے وہ دھیان دیتے ہیں. اگر آپ متی کی انجیل اس کا 6واں باب پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے، اس کی 24ویں آیت میں لکھا ہے، بلکہ میں آپ کے لیے 22ویں آیت کو جو ہے وہ پڑھوں گا. 22ویں آیت سے لکھا، بدن کا چراغ آنکھ ہے، پس اگر تیری آنکھ درست ہو، یعنی آنکھ یور فوکس. لکھا ہے پس تیری آنکھ درست ہو. تمہاری آنکھ اگر درست ہو، if your focus is correct. اور کریکٹ فوکس کب ہوگا؟ جب آپ کا فوکس جو ہے وہ خدا کے کلام پر. لکھا ہے اگر تیری آنکھ درست ہو تو تیرا سارا بدن روشن ہوگا. آمین. if your focus is correct. آمین. لکھا ہے اور اگر تیری آنکھ خراب ہے، اگر تیرا فوکس کریکٹ، یعنی جو کریکٹ جگہ ہے، یعنی ورڈ کلام اس پہ نہیں ہے، اس سے کہیں اور ہے، تو لکھا ہے اگر تیری آنکھ خراب ہو تو تیرا سارا بدن تاریک ہوگا. بس اگر وہ روشنی جو تجھ میں ہے تاریکی ہو تو تاریکی کیسی بڑی ہوگی. کوئی آدمی 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، کیونکہ یا تو وہ ایک سے عداوت رکھے گا اور دوسرے سے محبت، یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے گا. آمین. اور آگے لکھا تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے. مینز آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک ٹائم میں آپ کا فوکس جو ہے وہ دونوں جگہ پہ، یا آپ دنیا کی باتوں، حالات پہ آپ کی توجہ ہو سکتی ہے، یا خدا کے کلام پر آپ کی توجہ ہو سکتی ہے. آمین. اگر آپ یسایہ کو پڑھیں تو وہاں پہ یسایہ 1 باب یشوا کی کتاب اس کا 1 باب اور اس کی 8ویں آیت کو پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے، میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں. یشوا 1 باب اور اس کی 8ویں آیت لکھا ہے، شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو. کیا ہو؟ دن اور رات اسی کا دھیان ہو، یعنی تمہاری توجہ اس پہ ہو، تمہارا فوکس اس پہ ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تب ہی تجھے اقبال بندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا. آمین. سو نمبر 3 آگے بڑھتے ہوئے آپ کیا بولتے ہیں؟ What you speak
योर स्पीकिंग इज रियली इंपॉर्टेंट। बाइबल मुकद्दस में लिखा है जिंदगी और मौत जुबान के इख्तियार में। हम जो बोलते हैं वो हमारी जिंदगी पर असर अंदाज होता है। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि आज आपकी जिंदगी की जो कंडीशन है उसमें आपकी जुबान का बहुत हाथ। बहुत सारे लोग जो है वो सवाए नेगेटिव बोलने के उनको और कोई काम नहीं है। वो नेगेटिव बोलते हैं, वो मनफी बोलते हैं, वो हालात को बोलते हैं, वो बोलते हैं जो उनका बदन बीमारी को बोलते हैं, वो तंगी को, वो मुसीबत को, वो लोगों की बातों को बोलते हैं। व्हाट यू स्पीक, आप क्या बोलते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। आपका बोलना आपके लिए बहुत अहम। सो वर्क करें इस बात पे कि आप क्या बोलते हैं। आप वो बोलें जो खुदा का कलाम कहता है। आमीन। आपके पास हमेशा दो रिपोर्ट्स होंगी। एक रिपोर्ट जो दुनिया आपको दे रही होगी और दूसरी रिपोर्ट खुदा का कलाम होगा। नाउ इट्स डिपेंड अपॉन यू। ये आपका चुनाव होगा कि आप क्या बोलते हैं, अपने क्या कन्फेस करते हैं। आमीन। योर जॉब इज टू कन्फेस ओनली द वर्ड ऑफ गॉड। आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप खुदा के कलाम को बोले। आमीन। अंडरस्टैंड करें, जब आप खुदा के कलाम को सुनते हैं, जब आप खुदा के कलाम को बोलेंगे, जब आपकी तवज्जो खुदा के कलाम पर होगी, तो खुदा का आसमान उस कलाम को जो आपके अंदर होगा, जिसका आप अपने लिए बिलीव करते होंगे, खुदा का आसमान उसकी फुलफिलमेंट के लिए आपके लिए मुतहर्रिक हो जाएगा। खुदा मुतहर्रिक हो जाएगा आपके लिए और हालात से बालातर आपके लिए चीजें होना शुरू हो जाएंगी। आमीन। सो वर्क करें, अपने अंदर बिल्ड करें, अपने फेथ को बिल्ड करें, अपने फेथ की एक्सरसाइज करें और बिलीव करें। वो बिलीव करें जो खुदा का कलाम आपके लिए कहता है। आमीन। सो अगेन क्वेश्चन ये है, आप अपने लिए क्या यकीन करते हैं? व्हाट आर यू बिलीविंग फॉर योरसेल्फ? यीशु मसीह ने कहा तेरे लिए तेरे एतकाद की मौफिक। आमीन। और ये सिर्फ हम ये इसको यीशु मसीह की स्टेटमेंट को सिर्फ जो है वो इस बात तक नहीं महदूद कर सकते कि यहाँ पे ये लोग अंधे थे या लंगड़े थे या 12 बरस से खून जारी था या मुश्किलात में थे, किसी भी किस्म की फिजिकल बीमारी थी, और सिर्फ उसी सेंस में। नो वे। आप अपने लिए क्या एतकाद करते हैं? बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुदा से सब कुछ मुमकिन है। खुदा से सब कुछ मुमकिन है। और दूसरी एक आयत है, वो वहां पे लिखा है जो एतकाद रखता है उसके लिए सब कुछ मुमकिन है। आमीन। सो क्वेश्चन ये है, आप अपने लिए क्या एतकाद रखते हैं? आमीन। सो मैं आज शाम इस क्वेश्चन के साथ जो है वो आपको यहीं पे जो है वो इस पैगाम को क्लोज करूंगा, और मैं आपको इनकरेज करूंगा कि आज शाम अपने आप से ये क्वेश्चन करें कि आप अपने लिए क्या एतकाद रखते हैं। व्हाट यू आर बिलीविंग फॉर। आमीन। क्योंकि बाइबल मुकद्दस ये कहती है, ये यीशु मसीह के अपने अल्फाज हैं, तेरे लिए तेरे एतकाद की मौत। जो आप अपने लिए एतकाद रखते हैं आपके लिए वही होगा। ये बाइबल का वो प्रिंसिपल है जो ला तब्दील है। आमीन। सो इसको सामने रखें कि आप अपने लिए क्या एतकाद रखते हैं। आमीन। आइए सब अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। अब आप मैं ये दुआ करता हूँ आज का ये पैगाम बहुत सारी जिंदगियों को मिनिस्टर करें, जो लाइव है, जो बाद में सुनते हैं, सब तेरे कलाम से सैर हो और तेरे कलाम की बदौलत इनकी जिंदगियां तब्दील हो, इनके हालात तब्दील हो, इनके जहन नए बने और यीशु मसीह के नाम को इससे इज्जत और जलाल। मैं इन सब के लिए बरकत, सलामती की, भलाई की, तरक्की की दुआ करता हूँ। और मैं ये दुआ करता हूँ इन आखिरी याम में खुदावंद ये तुझ में कायम रहे, मजबूत हो और खुदावंद आसमान की बादशाही के गवाह के तौर पर जाने और पहचाने जाए। तेरा शुक्र अदा करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमीन। अगर आज के पैगाम से आपको बरकत मिली है तो उसको जरूर अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ शेयर करें। इसके अलावा यूट्यूब पे ग्रेट जर्नल सिटी मिनिस्ट्रीज के नाम से हमारा चैनल है, वहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस हैं जो आप अपनी रूहानी तरक्की के लिए अपनी सूरत के मुताबिक आप वहाँ पे जाके सुन सकते हैं। इसके अलावा हमारी संडे की मीटिंग जो है वो लाइव होती है और हर सोमवार को हम लोग जो है वो शाम 7 बजे यहाँ पे लाइव होते हैं। इसके अलावा डेली जो है वो ईमान से ईमान तक किताब में से डेली डिवोशन जो है वो आप शेयर की जाती है। ग्रेट जर्नल सिटी मिनिस्टर्स के पेज पे है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। वो यकीनन आपके लिए बरकत और तरक्की का सबब है। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू।